اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور حلال رکھے ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو اور تم ان کو چھوڑ بھی دو اور ان کو اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دیا ہے، تو ایسے شکاری جانور جس شکاری کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھاؤ اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو اس وقت تلاوت کی گئی ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک خاص حکم بیان کیا گیا ہے۔ وہ خاص حکم یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شکاری کتوں اور شکاری باز کے تعلق سے مسئلہ دریافت کیا۔ بعض صحابہ کرام نے یہ مسئلہ دریافت کیا کہ ہم شکاری کتوں کے ذریعے شکار کر سکتے ہیں کیا، اور باز کے ذریعے شکار کر سکتے کیا؟ اگر ان کے ذریعے شکار ہم کر کے لائیں تو کیا ان شکاری کتوں کے ذریعے جو شکار ہو ان کو کھا سکتے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ یعنی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 اتاری۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بعض ان جانوروں کا تذکرہ کیا تھا جو حلال جانور ہیں، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، دمبے وغیرہ، ان کا ذکر کیا تھا، اور بعض ان جانوروں کا ذکر کیا تھا جو حرام ہیں، جیسا کہ خنزیر وغیرہ کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اس وقت جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیا کتوں کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانوروں کو کھانا کب جائز ہے؟ اگر کتا شکار کر کے لائے پکڑ کر کے اور باز شکار کر کے لائے تو ان باز کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور کب حلال ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ 4 شرطیں اگر پائی جائیں تو کتوں کے ذریعے یا باز ایک جو پرندہ ہوتا یا شکرا ایک پرندہ ہوتا ان کے ذریعے جو شکار کیا جائے، 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو وہ جانور یعنی شکار کیا ہوا جانور کیا ہوگا؟ حلال ہوگا۔ سب سے پہلی شرط جو بیان کی گئی ہے، کتا یا باز سکھایا یا سدھایا ہو۔ سکھانے سدھانے کا اصول یہ قرار دیا کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے۔ شکاری کتے کو جب چھوڑا جائے تو شکاری کتا پکڑ کر کے جانور کو تمہارے پاس لے آئے، خود کھانے نہ لگے، خود نہ کھائے۔ اور باز کے لیے یہ اصول قرار دیا کہ جب تم بلاؤ تو وہ آ جائے۔ جب تم نے اس کو چھوڑا چلا گیا، جیسے اس کو آواز دو تو وہ پھر آ جائے واپس، یہ نہ اس کے ساتھ بھاگتا چلا جائے۔ ایسی اس کو تعلیم اور تربیت دی جائے، اس کو ایسا سکھایا جائے اور ایسا سدھایا جائے کہ جب چھوڑو تو چلا جائے، جب واپس بلائے تو وہ آ جائے۔ اور کتے کا اصول یہ قرار دیا کہ کتا جانور کو شکار کر کے لے آئے اپنے پاس، آپ مالک کے پاس، خود نہ کھائے وہ۔ تو یہ شرط قرار دیا۔ اگر وہ شکار کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا رہا اور وہ واپس نہ آیا تو پھر وہ جانور شکار کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسری شرط یہ قرار دی گئی، فوراً اس کو اپنے ارادے سے چھوڑو۔ ارادے سے چھوڑنا، خود اپنی مرضی سے کتا نہ چلا جائے، بلکہ اپنے ارادے سے کتے کو یا باز کو یا شکرے کو شکار پر چھوڑو۔ یہ دوسری شرط بیان کی گئی ہے۔ خود بخود وہ شکار کے پیچھے نہ بھاگے، بلکہ تمہارے بھیجنے سے وہ جائے اور جب بلاؤ تو وہ واپس آ جائے۔ تیسری شرط یہ قرار دی، شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگے بلکہ تمہارے پاس اس کو لے آئے۔ یہ تیسری شرط قرار دی گئی۔ چوتھی شرط یہ قرار دی گئی کہ جب شکاری کتے کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑو۔ شکاری کتے کو یا باز کو چھوڑو تو بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑو، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے بیان کیا گیا ہے۔
بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑو۔ یہ 4 شرائط اگر پائی جائے تو کتے کے ذریعے شکار کیا ہوا جانور یا باز یا شکروں کے ذریعے سے شکار کیا ہوا جانور کھانا حلال ہے، یہ وضاحت کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں کتے یا باز یا شکرے کو آپ نے چھوڑا، بسم اللہ بھی پڑھ دیا، اپنے ارادے سے آپ نے چھوڑا، اور شکار کرنے کے وقت وہ جانور مر گیا، جب وہ مر گیا تو اس کو ذبح کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اس نے شکار کر دیا ہے، اب اس کو کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ کتا یا شکرا یا باز شکار کر کے لایا اور لانے کے وقت زخمی تھا، وہ زندہ تھا، اگر وہ زندہ تھا تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ زندہ نہیں تھا، بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا، اپنے ارادے سے چھوڑا، اور جو ہے اس نے خود نہیں کھایا بلکہ مالک کے پاس لے کر کے آ گیا وہ، اور مر گیا تو پھر اس کو کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر زندگی باقی ہے، روح باقی ہے، تو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کیے اس کا کھانا جائز نہیں، زندہ ہے تو۔ اور اگر وہ مر گیا تو پھر مرے ہوئے کو کھانا، کتے کے شکار کیے ہوئے جانور کو کھانا جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک 5ویں شرط بھی بیان کرتے۔ وہ شرط کیا بیان کرتے کہ وہ جانور یعنی کتا یا شکرا یا باز اس جانور کو زخمی بھی کر دے۔ یہ 5ویں شرط امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لگاتے۔ یہاں پر ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، یہ شکاری کتا یا باز ہو، باز تو پرندہ ہے، کتے کو شوقیہ پالنا، جیسا کہ آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ماں کو، باپ کو، خاندان کو، عزیز و اقارب کو نہیں دیکھتے، لیکن کتے کو اتنا چاہتے، اتنا اس کو پیار کرتے، ساتھ میں سلاتے، کھلاتے، پلاتے، اس کو چومتے، چاٹتے، اس طریقے کی حرکت کرتے۔ یہ شوقیہ کتا پالنا یہ جائز نہیں۔ اسی آیت کریمہ کے بارے میں ایک روایت بیان کی گئی جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اندر آنے کی انہوں نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ میں آ سکتا ہوں کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام اجازت دینے کے بعد بھی نہیں آئے، باہر ہی کھڑے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا، کیا بات ہے کیوں نہیں آئے جبریل علیہ السلام؟ باہر نکل کر کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے حضرت جبریل علیہ السلام آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا آپ کے گھر اس وقت، آپ کے گھر میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ آپ کے گھر میں کتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خبری میں کتے کا بچہ پلا گھر کے اندر گھس گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش کیا، دوسروں سے بھی کہا تلاش کرو، پتہ چلا چارپائی کے نیچے یا تخت کے نیچے چھپا ہوا کتے کا پلا تھا وہاں گھر میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا، بے خبری میں وہ کتے کا بچہ آ گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینے کے اندر جتنے بھی کتے ہیں سب کتے کو قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے مدینے کے کتوں کو تلاش کر کے مارنا شروع کیا۔ ایک لکھا ہے کہ ایک بڑھیا کے پاس کتا تھا، جب یہ اس کو قتل کرنے کے لیے گئے تو وہ کتا بڑھیا سے چپک گیا۔ کتے بہت وفادار جانور ہوتے، پالنا جائز نہیں، لیکن اس کے اندر خوبیاں بہت پائی جاتی۔ مولانا ذوالفقار صاحب جیدہ مدعو فرماتے ہیں کتوں کے اندر 10 خوبیاں ایسی پائی جاتی جو ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ ان خوبیوں میں سے اگر ایک خوبی بھی ہم انسانوں کے اندر اگر پائی جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جائے، اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جائے۔ اتنی خوبیاں پائی جاتی، بہت ساری خوبیاں پائی جاتی جو ہم اس وقت بیان نہیں کر سکتے۔ ہے وہ وفادار جانور، لیکن شریعت نے منع کر دیا ہے، اس کو ہم کیا کر سکتے، آپ کیا کر سکتے؟ لوگ شوقیہ پالتے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ اور فضائل رمضان میں ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ شب قدر میں فرشتے گھروں کو جاتے، جو لوگ ذکر میں، نماز میں، تلاوت میں رہتے وہ فرشتے جا کر کے مصافحہ کرتے۔ لیکن اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو یا جنبی ہو، یعنی ناپاک آدمی ہو۔ ناپاک آدمی اس گھر میں بھی فرشتے نہیں آتے، اور کتا بھی اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ اسی طریقے سے تصویر بھی ہو، بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کی تصاویر گھروں میں لٹکا دیتے، اتنی بڑی خیر و برکت سے، رحمتوں سے محروم رہتے۔ اخباروں وغیرہ میں جو تصویر ہوتی ہے یا فرش پر تصویر ہوتی ہے، وہ تصویر جو ہے قابل اعتبار نہیں، اس کو تو کچلنے کے لیے، اس کو پھینکنے کے لیے لگاتے لوگ پیروں میں، بہت سارے مقامات پر تصویر جو ہے زمین پر لگا دیتے، اس کو تو لوگ کچلتے، پیروں سے رونتے۔ احترام میں، جو احترام میں، عزت میں
جو بہت سارے لوگ بزرگوں کی تصاویر گھروں کے اندر لگا دیتے، وہ ایسی خیر و برکت سے محروم رہتے۔ تصویر ہو، کتا ہو، تو اس آیت کریمہ کے اندر جو 4 شرطیں بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں کے علاوہ کتوں کو عام حالات میں پالنا جائز نہیں ہے۔ یا تو کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہو، یا بکریوں کا ریوڑ کسی کے پاس ہو، اس کی حفاظت کے لیے ہو۔ اگر کوئی ضرورت ہے کھیتی باڑی کرنے والا پالے، یا بکریوں کو حفاظت کے لیے اگر کوئی رکھے، یا شکار کے لیے رکھے، یہ حالات مستثنیٰ ہے۔ عام حالات میں شوق یا فیشن کے طور پر کتوں کو پالنا، اس کو رکھنا گھروں کے اندر جائز نہیں ہے تو وفادار، خوبیاں بہت پائی جاتی ہے، لیکن چونکہ شریعت نے منع کر دیا ہے، اس لیے جو ہے ہم بھی اس کو نہیں پالیں گے، ہم بھی اس کو گھر کے اندر نہیں رکھیں گے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ واقعہ جو بڑھیا سے چپک گیا کتا، وہ آ کر کے بیان کیا۔ تو بارے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعض صحابہ کرام آئے، یہ قتل کا حکم جب دیا، بعض صحابہ کرام آئے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ شکار کرتے، جانوروں کو شکار کر کے لاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کو مارنے سے پھر بعد میں منع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت